السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار جنگل میں تھے، تو وہاں اچانک ایک شخص آیا۔ تو جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو دیکھا تو آپ کو اپنے دل میں اس شخص کے لیے ناپسندیدگی محسوس ہوئی، یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا تو آپ کو اچھا نہیں لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، یعنی کرسچن ہوں، اور روم سے یہاں آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دل کی کیفیت کا راز جان گئے کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم تکلیف میں آ جاؤ۔ تو اس پر وہ شخص بولا کہ حضور، آپ کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے اور آپ ابھی تک کھانے پینے کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اب صحبت تو میسر آ گئی، اور اسی طرح دن بھی گزرتے گئے۔ 7 دن گزر گئے، لیکن کھائے پیے بغیر۔ اب اس شخص نے آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھانے کا کیسے اہتمام کیا تو سنیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ غیر مسلم میرے بارے میں اچھا گمان قائم کر چکا ہے، اس نے میرے بارے میں حسن ظن قائم کر لیا ہے، تو یا اللہ اب میری لاج تیرے ہاتھ ہے، مجھے اس غیر مسلم کے آگے رسوا نہ فرما۔ جب یہ دعا کر کے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک ٹرے موجود ہے، اس میں 2 روٹیاں ہیں اور 2 گلاس پانی موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اس شخص نے وہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد آپ چل دیے۔ مزید 7 دن گزرے تو اس بار سجدہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں کیا، بلکہ اس دفعہ سجدے میں گیا وہ شخص۔ اور جب اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا تو تب بھی ایک ٹرے موجود تھا، لیکن اس دفعہ فرق یہ تھا کہ 2 کے بجائے 4 روٹیاں تھیں، اور 2 گلاس پانی کے بجائے 4 گلاس پانی موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہوئے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ بھی کیا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا ایک غیر مسلم کا کھانا ہے۔ تو اتنے میں اس شخص نے کہا کہ حضور پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، آپ یہ کھانا کھائیں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور اس طرح اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے وجوہات بتائیں۔ اس نے کہا کہ جب میں سجدے میں گیا تو میں نے بھی یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے برحق نبی ہیں تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ دوسری جو دعا میں نے کی یا جو عرض میں نے کی وہ یہ تھی کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر تیرے ولی ہیں، اگر تیرے دوست ہیں، اگر تو نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے تو مجھے مزید 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ تو اس نے کہا حضور میں مسلمان ہو گیا، ایک تو خوشخبری یہ، دوسری خوشخبری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ 2 روٹیاں مزید عطا کر کے اور 2 گلاس پانی کے مزید عطا کر کے مجھ پر یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور ہمارا یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا۔ لیکن آج کے واقعے سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا توکل، ان کا بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔
تو اس بھروسے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ 7 دن بھوکے بھی رہیں اور جب کھانے کی بات آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کھانا اس طرح حاضر ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان یہ ذہن میں وسوسہ لائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی سجدہ کرے اور یوں کھانا آ جائے، اور 7 دن تک کوئی انسان بھوکا اور پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا ذہن میں یہ وسوسہ آئے، تو اس وسوسے کو یہیں کاٹ دیجئے، کیونکہ ایسا عمل، ایسا خلاف عادت عمل، یوں کہیں کہ سپر نیچرل ایکٹ جب کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور ڈیفینیشن سے ہی بات ظاہر ہو گئی کہ ایسا ایکٹ جو ہم اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں بارہا جگہ پر موجود ہے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، اور قرآن پاک کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح تخت بلقیس لے کر آئے۔ صحابہ کرام کی اسی طرح بہت ساری کرامات موجود ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات بہت ساری موجود ہیں، جن میں سے ایک آج ہم نے سنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ ہم اولیاء کرام کی کرامات پر جو ہے نا وہ ذہن میں سوال لائیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جو ہمیں کسی بڑے جرم کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کرامت کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا عمل جو خلاف عادت ہو، لیکن اب یہ عمل کسی اللہ کے نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ عمل مسلمانوں کا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے اس طرح کے واقعات سے جو ہے نا وہ بدظن ہوں، یا اس طرح کے واقعات پر وہ سوالات اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور ہوا تو صحابہ کرام نے ان کو مانا، لیکن کفار نے کیا کہا یہ آپ سب جانتے ہیں، کیا نام دیا، کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا فلاں ہے۔ تو میں اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر رہا کرامت کو اور معجزے کو، لیکن ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کرامت کا انکار اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آج اگر ہم کرامت کا انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل شیطان ہمیں اور ورغلائے اور ہم کسی نبی کے معجزے کا انکار کر بیٹھیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسی سیڑھی پر چڑھنا ہی نہیں ہے جس کی اونچائی پر جانے کے بعد آگے سیدھی گہری کھائی ہو، ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ضمناً بات تھی، لیکن آج کے واقعے سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم اچھوں کی صحبت میں آتے ہیں، اگر ہم اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں اچھا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا ایک غیر مسلم آیا، غیر مسلم، یہ بھی نہیں کہ مسلمان، ایک غیر مسلم اگر مسلمان کی صحبت میں آئے، اللہ والے کی صحبت میں آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت بھی دے اور ساتھ ہی ساتھ ولایت کی بھی دولت دے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھی صحبت کا اثر کیا ہے ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی صحبت کو، اپنی کمپنی کو دیکھیں، ہمارا فرینڈ زون جو ہے اس کو دیکھیں وہ کیسا ہے، ہمارے فرینڈ زون میں کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ہمارے فرینڈ زون میں نمازی ہے، کیا ہمارے فرینڈ زون میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، اور سب سے اہم بات، کیا ہمارے فرینڈ زون میں ایسے موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جو ہمیں برائی سے منع کریں اور اچھائی کا حکم دیں۔ اگر ہیں تو کیا ہی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں تو ایسے دوست ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے جو ہمیں اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کر سکے۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں اختتام کرتے ہیں، اور ایک مقولہ ہے پنجابی کا کہ صحبت نیک جویں دکان عطاراں تے صحبت بد جویں دکان لوہاراں۔ اچھوں کی صحبت ایسے ہے جیسے عطر کی دکان۔ بندہ عطر کی دکان میں جائے، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، تو وہاں اگر کوئی خوشبو نہ بھی لگائیں تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ خوشبو ہمارے کپڑوں سے آ رہی ہوتی ہے اسی طرح۔ اور اسی طرح اگر کسی لوہار کی دکان پر جائیں، ہم کسی چیز کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ کالک جو ہوتی ہے لوہے کی یا جس طرح بھی ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح کی ہم صحبت اختیار کریں گے اسی طرح کے اثرات جو ہے نا پھر ہماری شخصیت میں جو ہے نا وہ رونما ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت عطا فرمائے، تو کیا ہی بات ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔